بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور نبی ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی کا محتاج کا سامنا نہ کرے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان کو کسی کی محتاجی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جی محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو جلدی سے میرے چینل کی آفیشیل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں وظیفے کے کچھ فضائل آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ تو اس کے کیا کیا فضائل ہیں؟ نمبر 1، محتاجی اور غربت سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کی محتاجی اور جو غربت ہوگی اس کے چھٹکارا مل جائے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو وہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3، اگر کوئی بندہ ملازمت کرتا ہے تو اس کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے تو وہ دوبارہ ملازمت پر جانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ سر کی کال آ جائے گی آپ کو، وہ آپ کی ملازمت جو ہے نا جس سے نکال دیں گے وہ دوبارہ آپ کو واپس بلا دیں گے۔ نمبر 4، اگر آپ کو کوئی دشمن ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کوئی عزیز دوست ہے جو آپ کا دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ سے خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ سے حسد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے بہت سے رشتہ دار ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس وظیفے سے کریں انشاءاللہ وہ جو دشمن ہے نا وہ بھی آپ پہ غالب ہو جائے گا، تو اس کو اپنی پڑ جائے گی۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان ہے وہ آپ سے بہت حسد کرتا ہے، آپ کو کامیاب نہیں ہونے دے رہا، تو انشاءاللہ وہ اس سے چھٹکارا مل جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس وظیفے کو کریں، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، میں بھی کرتی رہی ہوں، آپ بھی کریں، آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ ملے گا۔ تو یہ وظیفہ کب کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، وہ میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں، تو آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ اگر آپ سکپ کر کے دیکھیں گے نا تو اسی میں آپ کا نقصان ہے، میرا نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں بتاتی ہوں اب آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے۔ جی ناظرین، آپ نے وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 11 تسبیح کرنی ہے۔ یہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے جو آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا صفاتی نام کیا ہے؟ یا ودود، اللہ کا صفاتی نام ہے یا عزیزو۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے یا نماز پہ ہی بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے، یا نماز پہ بیٹھ جانا ہے، تو اس کے بعد آپ نے یہ 11 تسبیح کرنی ہے، یا عزیزوں کی 11 تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اول آخر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے، آپ کو جو سا بھی درود پاک آتا ہے۔ اگر آپ درود پاک ابراہیمی پڑھ لیں جو آپ نماز پر پڑھتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فضیلت والا رہے گا، زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ 11 تسبیح کر لینی ہے یا عزیزوں کی۔ یا عزیزوں کا مطلب ہے عزت دینے والا، ٹھیک ہے نا، اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزت دینے والا، ہر چیز میں آپ کو عزت ملے گی، ٹھیک ہے نا، جو بھی کام کریں گے نا اس میں آپ کو عزت ملے گی، لوگ آپ کی خود عزت کریں گے، جو گھر والے نہیں عزت کرے، بہن بھائی نہیں کرے، رشتہ دار نہیں کرے، ٹھیک ہے نا، آپ کا ہسبینڈ نہیں کرے، جو بھی آپ کی عزت نہیں کرتے، اس وظیفے کو کریں۔ یا عزیزوں کا مطلب ہے عزت کرنے والا، ٹھیک ہے نا، عزت دینے والا، اللہ کی ذات عزت دینے والی ہے، اس وظیفے کو کریں۔ اور ایک بات اور، میں ہر ویڈیو میں آپ کو یہی بات بار بار بتاتی ہوں کہ جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ کا وظیفے کی طرف دھیان ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ آپ تسبیح پہ تسبیح دانہ پھینک رہے ہیں، دھیان آپ کی اور باتوں پہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور مائنڈ میں خیال چل رہے ہیں، نہیں، توجہ وظیفے کی طرف ہونی چاہیے، مائنڈ بھی وظیفے کی طرف ہونا چاہیے، اور جس عمل پہ کر رہے ہیں نا، جو عمل آپ کے مائنڈ میں ہے، جس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں، کس لیے سوچ کے کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کا مائنڈ میں وہ بات ہونی چاہیے کہ میں اس لحاظ سے اس وظیفے کو کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو عمل کریں گے، نیت ہوگی تو آپ کو فیض ملے گا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ دھیان ہو رہا ہے، باتیں کی توجہ ہو رہا ہے، وظیفے میں باتیں بھی کر رہے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی عمل نہیں ہوتا، بے شک آپ سالوں سال کرتے ہیں، اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں آپ کو ہونے والا۔ تو سیکنڈ پوائنٹ میں آپ کو یہ بات بتاتی ہوں، ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ وظیفے کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ نماز ادا نہیں کریں گے وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فجر پڑھ لی، ظہر نہیں پڑھی، عصر پڑھ لی، ٹھیک ہے، وظیفہ کر لیا، یا پھر وظیفہ بس یہ ہوتا ہے کہ وظیفہ کرنا ہے، نماز کوئی بھی نہیں ادا کرنی، تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں نا روٹی کے بغیر، پانی کے بغیر روٹی نہیں کھا سکتے ہیں، بتائیں، آپ لقمہ کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ پانی تو ضرور ہوگا نا، تو اسی طرح وظیفے کے ساتھ 5 وقت کی نماز ضروری ہے۔ نماز پڑھیں گے تو وظیفہ اثر کرے گا، نہیں تو نہیں کرے گا۔ پھر آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں ہمیں تو وظیفے کا اثر ہی نہیں ہوا،
آپ نے کیسا وظیفہ بتایا تھا، آپ اپنے میں خامیاں تلاش کرو نا، دوسروں میں نہیں۔ وظیفے کی ایک خامی یہی ہے آپ لوگوں میں کہ آپ نماز ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمارے وظیفے کا اثر نہیں ہوا۔ دوسری یہ کہ آپ دل لگا کے وظیفہ نہیں کرتے، آپ دل لگا کے 2 دن نہیں کر لو نا، تو اگلے دن نہ آپ کا وظیفے کا عمل، اگر آپ لوگوں کی وہ جو آپ نے عمل کس لحاظ سے کیا، اگر وہ آپ کی خواہشات نہ پوری ہو تو مجھے کہنا۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔